بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور ہر طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ہر دوسرے دن روزہ رکھنے کا ثواب، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا بدھ، جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھنے کا ثواب، اس کے بارے میں، اور آج ہم ڈسکس کریں گے ہر دوسرے دن روزہ رکھنے کا ثواب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات میں قیام کرتے ہو۔ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات میں قیام کرتے ہو، ایسا مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا کہا کہ ایسا مت کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ روزہ رکھو اور افطار بھی کرو، اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، یہ ساری زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے۔ انہوں نے کیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم کیا کرو، اپنے جسم کا بھی خیال رکھو، اپنی آنکھوں کا بھی خیال رکھو، اپنی بیوی کا بھی تم پر حق ہے، روزہ رکھو اور افطار بھی کرو، ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، یہ ساری زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت بھی ہے۔ فرمایا تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو، کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطاری کرو، یعنی نہ رکھو۔ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطاری کرو، افطاری کرنے سے مراد یعنی نہ رکھو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں رخصت اختیار کر لیتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں، آدھی زندگی روزہ رکھو، یعنی ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو، افطار کرنے سے مطلب یعنی نہ رکھو۔ جبکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ایک دن روزہ رکھو، تمہیں باقی دنوں کا ثواب بھی ملے گا۔ تو میں نے عرض کیا، انہوں نے کیا عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا 2 دن روزہ رکھو، تمہیں باقی دنوں کا بھی ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا پھر کہ 4 روزے رکھو، تمہیں باقی دنوں کا بھی ثواب ملے گا۔ جب انہوں نے کہا کہ 3 روزے رکھو، تمہیں باقی دنوں کا بھی ثواب ملے گا، انہوں نے کہا مجھ سے اس سے زیادہ کی بھی استطاعت رکھتا ہوں، تو پھر فرمایا کہ 4 دن روزہ رکھو، تمہیں باقی دنوں کا بھی ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا اللہ عز و جل کے سب سے پسندیدہ روزے رکھو، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن نہیں رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی ہے یہ۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطاری کرو، یہ سب سے افضل روزے ہیں، یہ سب سے افضل روزے ہیں۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، یہ کون سے روزے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں کہ وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطاری کیا کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، آگے سے کیا جواب دیا کہ اس سے افضل کچھ نہیں۔ صحیح مسلم کی ہے۔ ایک اور حدیث بتاؤں گی، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے جو پسندیدہ روزے ہیں وہ کس کے روزے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ روزے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں اور نماز بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کس کی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ آپ علیہ السلام آدھی رات آرام فرماتے اور تہائی رات نماز پڑھتے، اور رات کے چھٹے حصے میں آرام فرماتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطاری کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام
تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. ہر دوسرے دن روزہ رکھنے کا ثواب. بہت انفارمیشن ملی ہوگی آپ کو. تو ٹھیک ہے، پھر میں اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ کل میں آپ کے لیے کچھ اور ٹاپک لے کر آؤں گی، اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن لوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا.